پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ حسب معمول، حسب دستور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ کی شخصیت سے پیغام ٹی وی کے ناظرین اور ہمارے اس پروگرام کی ویورز بخوبی آگاہ ہیں، واقف ہیں۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہے، پنجاب یونیورسٹی میں پوری فیکلٹی جو اسلامک ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور بھی کئی آپ کے پاس عہدے ہیں، اور اس پروگرام کا آپ مستقل حصہ ہیں۔ سماجیات کے موضوع پر، دینیات کے موضوع پر ہم آپ سے معاشرتی ایشوز پر رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے ہمارے اس سیگمنٹ کا جو پہلا عنوان ہے، پہلا ٹاپک ہے، وہ خوشخبری ہے جو ماشاءاللہ سعودی عرب سے پاکستان کی طرف آئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے ڈاکٹر صاحب، کساد بازاری کا معاملہ وہ انفرادی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر تقریباً قوموں کو لاحق ہے۔ معیشت بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، قوم ہوں کہ ادارے ہوں یا ملک ہوں، تو تجارتی تعلقات یہ بہت ضروری ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر سعودی عرب جیسا ملک جو ویسے بھی پاکستان کی ہمیشہ بہت مدد کرتا ہے، مشکل ترین حالات میں اس کی مدد کی ایک پوری تاریخ ہے اور ایک پورا ریکارڈ ہے اس کا، یعنی بڑا سچا پکا گہرا دوست ہے پاکستان کا۔ تو حال ہی میں وہاں سے ایک وفد آیا جو 50 افراد پر مشتمل تھا، 30 سے زیادہ کمپنیوں کے نمائندے اس میں موجود تھے یا سربراہان موجود تھے۔ یہ بہت سیریس قسم کے ڈاکٹر صاحب بزنس مین تھے، بلکہ ان کے ساتھ جو وزارت ہے تجارت کی اس کے معاون وزیر بھی موجود تھے جن کا نام ابراہیم المبارک ہے۔ تو یہ سارے لوگ ڈاکٹر صاحب پاکستان تشریف لائے، اور پھر بڑی سنجیدہ اور سیریس قسم کی ان کی میٹنگز ہمارے مختلف بزنس مین کے ساتھ منعقد کروائی گئی، اور یہ بہت یعنی وسیع ایک معاملہ تھا۔ اس میں بڑی یعنی ٹیکنالوجیز کی کمپنیز بھی تھیں، توانائی کی کمپنیز بھی تھیں، انسانی وسائل کی بات ہوئی، اور کانکنی کے معاملات اور دیگر کئی یعنی شعبہ جات کے ماہرین کہہ لیجئے، ماہرین بھی کہہ لیجئے، تاجر بھی کہہ لیجئے، وہ آئے اور ان کی ہمارے بزنس مین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ یعنی کثیر ایک سرمایہ کاری کا اندیا، وہ فگرز بھی کوٹ کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی یعنی ہمارے وزیر اعظم بھی تقریباً 2 دفعہ سعودی عرب جا چکے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ بہت جلد شاید اسی مئی کے کسی بھی دن خود MBS شہزادہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں وہ بھی پاکستان تشریف لائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی شاندار پیش رفت ہے، اور خاص طور پر مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ تو آپ فرمائیے کہ یہ کس طرح سے مایوسی کے ماحول میں اور اس طرح کے ماحول میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اور خیر کی خبر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعتاً خیر کی خبر ہے، اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ماحول میں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو دکھائی دیتا ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا بھی کوئی نہ تو کچھ سر پیر ہے، نہ کچھ پتہ چلتا ہے کہ کدھر سے مہنگائی شروع ہوتی ہے، کدھر سے ختم ہوتی ہے، کون سی چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں۔ کوئی مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر ہم سمجھ ہی سکیں کہ ہماری مہنگائی جو ہے وہ کدھر سے شروع ہوتی ہے اور کدھر ختم ہو رہی ہے۔ ایسے میں عوام کا یہ سمجھنا اور ان خبروں کو جو ہے میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت دیا جانا، یہ واقعتاً اہم ہے اور بجا ہے۔ جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، بالکل صحیح، ٹھیک، کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نظام کی خرابی ہے اور انتظامی خرابیاں ہیں، جس کو کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو جانا۔ تو ہمارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اس میں وسائل کی کمی نہیں ہے، مینیجریل ایشوز زیادہ ہیں، مینیجریل ایشوز زیادہ ہیں، اور انتظامی اگر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر لیا جائے تو شاید ہمارے اپنے وسائل بھی اتنے کم نہیں ہیں کہ ہم اس سے ملک نہ چلا سکیں یا پھر ہم اس مہنگائی کے جن کو قابو نہ کر سکیں۔ لیکن بہرحال ایک بات جو ہمیشہ سے یعنی ملکوں کی ضرورت رہی ہے کہ
کہ ملکوں کا ملکوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور جو مشکل حالات میں ملک تعاون بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہم مدد اور تعاون کے لیے کسی ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ سعودی عرب ہے. تو سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے. کبھی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ وہ ہمیں تیل دے دیتے ہیں، اور کبھی وہ ویسے ہی امداد دے دیتے ہیں، کبھی کچھ پیسے جو ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں رکھ کے ہمارے جو زر مبادلہ بڑھانے کے لیے اس کے اندر کچھ معاونت. تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی معاونت باقی یعنی ہمیشہ رہی. جس طرح کی ہمیں ضرورت ہو اور جس طرح بھی وہ مدد پوری کر سکے. لیکن اس دفعہ جو مختلف بات ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ مدد اور تجارت میں فرق ہے، بڑا فرق ہے. بالکل صحیح. لہٰذا اس دفعہ جو گفتگو، اور آپ نے بجا طور پر کہا کہ بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سنجیدہ گفتگو کے اندر تجارت کی بات ہو رہی ہے، امداد کی بات نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. لہٰذا جب تجارت کی بات ہو رہی ہے تو اگرچہ اس میں دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کا ہے. اور سرمایہ آئے گا باہر سے، اور تجارتی سرگرمی اور تجارتی حوالے سے ہم نے پوری دنیا میں پہلے بھی جب کبھی یعنی کسی سے بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کے حوالے سے اگر گورنمنٹ کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے شورٹیز دے دی جائیں، ضمانتیں دے دی جائیں، تو تجارت کے حوالے سے سب سے بہترین ملک پاکستان ہے. یعنی جو اگرچہ پوری دنیا میں لوگ تجارت کر رہے ہیں وہ اب بھی پاکستان کو اپنے تجارت کے اعتبار سے بہترین ملک سمجھتے ہیں اگر اس میں کچھ ضمانتیں فراہم کر دی جائیں. تو اب اس وقت جب کہ یہ جو مذاکرات ہیں یا جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس کو یقیناً حکومتی اور ریاستی سرپرستی حاصل ہے، تو اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا 50 رکنی وفد بہت بڑا وفد ہوتا ہے، اور اس میں 30 لوگ تو مختلف کمپنیوں کے نمائندے ہیں. بالکل. اور وہ صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں خاص طور پہ جو ایک اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے B2B. تو B2B کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بزنس ٹو بزنس، یعنی جو لوگ ادھر کے سرمایہ کاری کریں گے تو وہ یہاں کے سرمایہ کاروں کو ساتھ لے کے سرمایہ کاری کریں گے، ڈائریکٹ ان سے ملاقات ڈائریکٹ ان سے کریں گے. نہیں، ایک ہوتا ہے بزنس ٹو سروس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے بزنس کرتے ہوئے ڈائریکٹ گاہک تک پہنچ جاتے ہیں. تو ڈائریکٹ آپ گاہک تک نہیں پہنچ رہے بلکہ آپ بزنس سے بزنس کی بات کر رہے ہیں. تو آگے جو بزنس کرے گا لوکل سرمایہ کار تو وہ بھی کمائے گا. بالکل. تو یہ اس اعتبار سے یہ ایک ایسی تجارتی سرگرمی ہونے جا رہی ہے جو شاید سعودیہ کے ساتھ ہماری انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور ہونے کا امکان ہے. اس اعتبار سے اس کو خوشی کی خبر کہا جا سکتا ہے اور کہا جانا چاہیے. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں جو تجویز ہے وہ تو $30 بلین کی ہے. اگر یہ $30 بلین نہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ امکان جو ہے وہ کوئی $5 بلین کے قریب جو ہے سرمایہ کاری ہونے کا امکان ہے اس تجارتی سرگرمی کے اندر، تو $5 بلین بھی ہے تو بہت بڑا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ سعودی ولی عہد کے آنے کے امکانات ہیں، اگر وہ یہاں کا دورہ کریں گے تو امکان یہ ہے کہ یہ $5 بلین سے یہ سرمایہ کاری اور زیادہ بڑھ جائے گی. اگر یہ بڑھ جائے تو پھر اور زیادہ فائدہ ہوگا. بہرحال اس کی جو بھی آپ سمت دیکھ لیں، جو بھی پہلو دیکھ لیں، یہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے موجودہ حالات کے لیے ایک بہت ہی شاندار ایک تجارتی سرگرمی ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے ہمیں حکومت سعودیہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. تو بہرحال جو پاکستانی گورنمنٹ کے پلانرز ہیں ان کی بھی اس کے اندر بہرحال ایک جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یعنی ایڈ نہیں ٹریڈ کا نعرہ تو بڑی دیر سے لگتا تھا، اس پر اب عمل ہوتا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے جتنا پوٹینشیل ہے ہر اعتبار سے، یعنی وہ انسانی وسائل کا ہو یا معدنیات کا ہو یا تجارت کے باقی معاملات، جیسے زراعت کی بڑی ضرورت ہے، سعودی عرب کو بھی بڑی ضرورت ہے، اور پاکستان تو بہت زرخیز خطہ ہے. اسی طرح آئل ریفائنری کا لگایا جانا، پھر باقی مختلف چیزیں جو بھی پروڈکشن کی جتنی چیزیں ہیں، آپ یہاں پہ انڈسٹری گوادر کا بھی معاملہ ہے، باہر کے لوگ اگر آ کے یہاں پہ انڈسٹری وغیرہ لگائیں اور مختلف پروڈکشن یونٹس لگائیں تو وہ بھی اگر مقامی سرمایہ کاروں کے ذریعے سے لگاتے ہیں تو پھر ہمارا دو طرفہ فائدہ ہے. اور اگر ڈائریکٹ بھی کوئی آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کا کوئی بھی شیپ اختیار کرتا ہے، کوئی بھی شکل، چاہے وہ انڈسٹری لگائے چاہے وہ یہاں پہ آ کے کسی طرح انویسٹ کرے، تو اس کا الٹیمیٹلی بہرحال پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہے. بالکل صحیح.
नाज़रीन इकराम, ये खुशखबरी है और ख़ास तौर पर जैसे डॉक्टर साहब ने आगाज़ में फ़रमाया कि एक ऐसे माहौल में जो ज़रा तारीक भी है, कुछ मायूसी भी है, कुछ ज़रूरत भी ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त में एक दोस्त मुल्क का हाथ बढ़ाना और तिजारत के लिए हाथ बढ़ाना और कसीर सरमायाकारी लेके आना, ये बहुत खुश आइंद बात है। वैसे भी ये बात भी होती रहती है कि सऊदी अरब के साथ तो हमारे ताल्लुकात उनकी नौइयत बड़ी मुख्तलिफ है, वो मजहबी भी हैं, वो सकाफ़ती भी हैं, वो दीनी भी हैं, और अगर इस तरह हम दो भाई तिजारत में भी लग जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसका दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में तिजारत को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी और बहुत सारी नई जॉब्स खुलेंगी और बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस तिजारत में बरकत अता फ़रमाए, ये सिलसिला आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान अपना सर वक़ार के साथ वो बुलंद कर सके और हमारा परचम उसी शान से लहराए और ख़ास तौर पर हमारे अवाम जो हैं वो इस महंगाई का मुकाबला कर सकें। ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 नाज़रीन वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, जो अगला हमारा सेगमेंट है और इसका जो टॉपिक है वो तो बड़ा दिलों को छू लेने वाला है। वो अफ़ज़ल अय्याम दुनिया यानी दुनिया के बेहतरीन दिन आने वाले हैं और उन दिनों में जो सबसे मशहूर और सबसे बड़ा जो अमल होता है हज का, उसके डॉक्टर साहब उसका आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान से भी परवाज़ें कुछ कराची एयरपोर्ट से तो चली गई हैं पिछले यानी कि 8 और 9 की दरमियानी शब। लाहौर में आज शायद कुछ ताअत्तुल का शिकार हुई हैं परवाज़ें, कुछ इमिग्रेशन ऑफिस में कोई आग वगैरह लग गई थी। बहरहाल वो जुज़वी सा मामला था, बहाल हो गया है। तो डॉक्टर साहब ये आगाज़ हो गया और ख़ास तौर पर मैं वीडियोस भी देख रहा था क्योंकि ये इब्तदाई जो डॉक्टर साहब परवाज़ें हैं वो मदीने में जाएंगी कुछ 10 रोज़ शायद या 10-15 रोज़, तो उसके बाद दीगर एयरपोर्ट्स पर जाएंगी। तो अहले मदीना ने डॉक्टर साहब जो इस्तकबाल किया, वो वीडियोस मैं देख रहा था अल अखबारिया पर, वो बड़े खूबसूरत लिबास लेके मदीना की गलियों में डॉक्टर साहब फूलों भरे टोकरे हैं और अजवा खजूरें हैं, या वो हार भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं और खजूरें भी दे रहे हैं। और इवन उनके जो वज़रा हैं डॉक्टर साहब वो एयरपोर्ट तक पर भी आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये खुशकिस्मत हाजी जो मेरे ख्याल पहले पहुँच रहे हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान और इंडिया से है। तो ये डॉक्टर साहब सिलसिला शुरू हो गया और इस दफ़ा मेरा ख्याल ये जो रोड टू मक्का का सिलसिला है उस सिलसिले में कराची से भी इमिग्रेशन पाकिस्तान से ही हो रही है और वो बड़े खुश हैं लोग, यानी वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ भी हार पहनाया गया उन्हें और बड़ी आसानी के साथ सारी इमिग्रेशन हो गई। तो ये सिलसिले डॉक्टर साहब हज के शुरू हो गए हैं, इस पर आप फरमाइए। बहुत बड़ा मुसलमानों का इवेंट है। और देखें, इसमें बड़े खुशकिस्मत हैं जो लोग जा रहे हैं और ये तो नसीब की बात है। और इसमें ख़ास तौर पर जो आम तौर पे मशहूर है कि लोगों को बुलावा आता है, तो गलत मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, हालांकि अल्लाह बुलाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो हदीस भी है ना आलम अरवाह में जिन्होंने लब्बैक कहा। तो एक तो आलम अरवाह में लब्बैक कहने वाली बात है, दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग जो होते हैं, अल-हाज वल-मुअतमिर वल-गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह, हाजी उम्रा करने वाला और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, ये वफ़दुल्लाह, ये अल्लाह के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर साथ फरमाया दआहुम, अल्लाह अकबर, इन्हें अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह ने बुलाया ये मेहमान हैं लेकिन बिन बुलाए मेहमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये बुलाया गया। क्या शान है। दआहुम फ़अजाबूहु, अल्लाह ने इज्जत दे दी। अल्लाह ने उनको बुलाया है। फ़अजाबूहु, तो इन्होंने अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, यानी वो बात भी यहाँ से हल होगी जो लब्बैक कह रहे होते हैं। हाँ जी, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लब्बैक जो है अरब कल्चर में और कहीं भी अरब लिटरेचर में भी कहीं इस्तिनाफ़ कलाम में नहीं होता, कलाम के आगाज़ में नहीं होता, बल्कि जवाबन होता है। डॉक्टर साहब, हमारे भी क्लास में जब नाम बुलाया जाता है तब लब्बैक कहते हैं। तो इसी तरह से अब ये अल्लाह ने बुलाया है, दआहुम फ़अजाबूहु, जब अल्लाह ने उनको बुलाया है तो उसके जवाब में इन्होंने
دعوت پر لبیک کہا ہے. اب ان کا پروٹوکول یہ ہے سبحان اللہ. فسألوہ فأعطاہم. اللہ اب یہ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. فرما دیں گے، جو مانگیں گے ملے گا. اچھا اس میں ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں حج کے پورے سفر کو، تو ٹھیک ہے وہاں جا کے بہت ساری مقامات دعا ہیں، اور دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور جو مقامات دعا ہیں وہ مس نہیں کرنی چاہیے حجاج کو. ساری جو جگہیں ہیں دعاؤں کی وہاں پہ ضرور دعائیں کرنی چاہیے. بالکل. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ حاجی جب گھر سے چلتا ہے نا تو واپس گھر پہنچنے تک اس کی دعائیں، یہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بالکل یعنی صرف وہ مقامات دعا پہ نہیں بلکہ سفر کے ہر مرحلے پر، یہ جس مرحلے پر بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. سب مسافر بھی ہوتا ہے اور مسافر حج ہوتا ہے. مسافر حج ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پروٹوکول بتا دیا ہے، فَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُم. یہ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. اب یہ اس کا پروٹوکول ہے. یہ جب جہاں جائیں گے، یہ بن بلائے مہمان نہیں ہے، بلائے ہوئے مہمان ہیں. اچھا اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب یہ واپس آتے ہیں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا واپس آتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آگے سے جائیں اور استقبال کریں، آگے جا کے پہنچیں، یعنی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ استقبال کریں، اور جب آپ استقبال کریں اس سے ملاقات ہو تو اس سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو یہ تو بالکل شاندار یعنی تعمیل حکم ہے. استقبال کرنے کے لیے جائیں اور اس کو کہیں ہمارے لیے دعا کرو. اس کا مطلب ہے ابھی وہ گھر نہیں پہنچا تو گھر پہنچنے تک اس کا یہ پروٹوکول دعا والا جو ہے فَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُم، جو کچھ یہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا جائے گا. تو گویا یہ گھر سے چلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک ان کا یہ پروٹوکول باقی رہتا ہے. تو بڑی نصیب کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے اور وہ لوگ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے اور نصیب والوں کو ملتی ہے. تو جو لوگ چلے گئے اور جو لوگ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ سفر آسان بھی فرمائے، مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات فرمائی پروٹوکول کی، تو ان کے پروٹوکول میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی آپ اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی یہ پھر جب لوٹتے ہیں اور ان سے دعا کروانی ہے، ایک تو وہ حدیث کہ یہ گناہوں سے اگر حج مقبول اور مبرور انشاءاللہ ہوتا ہے تو پاک ہو کے آتے ہیں جیسے والدہ نے. پھر ڈاکٹر صاحب ان کا وہ میدان عرفات میں یعنی موجود ہونا اور اللہ کا ان پہ فخر کرنا فرشتوں کے سامنے، یعنی ان کا پروٹوکول مطلب بیان سے باہر ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں جہاں بھی یہ جائیں گے یہ اللہ کے مہمان ہیں نا. تو پھر اللہ کے مہمان اور بن بلائے بھی نہیں، بلایا ہے، تو پھر ان کا پروٹوکول ہر جگہ پہ ایسا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے، ان کی دعاؤں پہ، ان کی عاجزی پہ، ان کی. اچھا اس میں پھر ایک اور بات، وہ جو آپ نے عرفات کی دعاؤں کی بات کی، تو عرفات کی دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا ہے جو سارے انبیاء نے بھی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کی دعاؤں میں ساری دعاؤں بلکہ تمام انبیاء کی دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب اندازہ کیجئے اس میں تو دعا والی بات ہی کوئی نہیں ہے. وہی میں کہنے لگا تھا کہ لگتا تو نہیں کہ یہ دعا ہے، یہ تو کلمات ہیں اللہ کی تعریف، یہ کلمات ہیں اللہ کی تعریف ہے اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے. اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قرار نہیں دیا، صرف دعا ہی قرار نہیں دیا بلکہ تمام انبیاء کی سب سے بہترین دعا، افضل دعا، سب سے افضل. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے پھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اس کی تائید بھی مختلف احادیث سے ہوتی ہے کہ جب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے صرف فرائض ادا کرتا ہے تو وہ بھی میرے قرب کے لیے کافی ہیں، لیکن جو نفل ادا کرتا ہے، یعنی نفل ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نفل نماز پڑھتا ہے. نفل ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ کام جو اس کے اوپر فرض نہیں ہیں وہ ادا کرتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں چاہے حقوق العباد کے حوالے سے. بالکل صحیح. زائد از واجب اور فرض، تمام معاملات تمام معاملات میں یہ زائد ادا کرتا ہے. تو
تو اس کے بارے میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے۔ تو کیا مطلب اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق بن جاتی ہے۔ اس کے کان صرف وہی سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ سبحان سنیں، اس کی آنکھیں صرف وہ دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں۔ تو اس طرح کی جو کیفیت بن جاتی ہے، پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر آخر پہ حدیث کے آخر پہ بڑی عجیب و غریب بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی جان لینا یعنی اس کی روح قبض کرنا وہ اللہ پر اس سے بھاری نہیں ہوتا جتنی اس کی روح قبض کرنا اللہ پر بھاری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ یہ جڑاؤ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہہ دینا اصل میں ایک تو اقرار ہے، لا الہ الا اللہ اقرار ہے کہ اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں اور میں بھی تیرے علاوہ کسی کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے پھر اقرار ہے لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہت بھی اس کی، اختیار بھی اس کا، تعریف بھی اس کی، قدرت بھی اس کی، سب کچھ اس کا۔ یہ اقرار کر لینا گویا اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینے کے مترادف ہے، اور جو جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات بھی پوری فرماتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوب۔ ناظرین اکرام، یہ حج اپنے اعتبار سے ایک منفرد حج اس حوالے سے بھی ہے کہ کرونا کے بعد پچھلا حج جو تھا وہ ایک بڑا حج قرار پایا تھا، کوئی 18 لاکھ کے قریب کم و بیش لوگ حاجی زائر یعنی جنہیں اللہ نے بلایا تھا اور لبیک کہتے ہوئے پہنچے تھے، احرام پہن کے پہنچے تھے۔ اس دفعہ تقریباً کوئی 30 لاکھ کے قریب توقع ہے، یعنی یہ آنکھیں ٹھنڈی کر دینے والا ایک منظر ہوگا اور بہت شاندار منظر ہوگا۔ تڑپیں گے ہم جو دیکھیں گے، جو پہنچے ہیں ان کی شان تو آپ نے دیکھ لی۔ جب کرونا آیا تھا تو اس وقت جب حرم کو خالی دیکھا پہلی دفعہ آنسو ٹی وی نکلتے پہ تھے، تو آنسو نکلتے تھے، اور یہ ایسے جیسے دل جو ہے وہ شکنجے میں آ جاتا تھا کہ یہ حرم خالی نظر آتا تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے رونقیں بحال ہوئی ہیں، اور صرف بحال ہی نہیں بلکہ وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دوبالا ہو گئی ہیں۔ پچھلی دفعہ 18 لاکھ تو اس دفعہ 30 لاکھ سے زائد۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، اس میں سبق یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ان مع العسر یسرا۔ وہ حرم کے حالات ہوں یا اہل حرم کے حالات ہوں یا حرم سے متعلق لوگوں کے حالات ہوں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ رونقیں بحال ہیں، امت کی بھی ہوں گی، مسائل حل ہوں گے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، آج 9 مئی کا دن ہے اور اس دن کو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے، بقا کے حوالے سے مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان، ظاہر ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کوئی سیاستدان ہو، ہمارے ادارے ہوں، ہمارے عوام ہوں، تاجر ہوں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان مستحکم ہو، کیونکہ بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا ہے۔ ہر ادارے کا ایک وقار ہے، وہ سویلین ادارہ ہو یا ہمارے عسکری ادارے ہوں، چونکہ یہ تو کمپوننٹ ہیں، اعضاء ہیں۔ پاکستان ایک جسم کی مانند ہے، کسی ایک اعضاء کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو گویا کہ پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اب ہر ایک پاکستان کی بقا کے لیے فکر مند بھی ہے، کوشاں بھی ہے، ترقی اور خوشحالی بھی چاہتا ہے، رائے بعض دفعہ مختلف ہو جاتی ہے، تو سب مل کے کس طرح پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس انداز میں کہ پاکستان کا وقار بھی خراب نہ ہو، اس کا سر بھی خم نہ ہو، اور کوئی آپس میں ہماری یعنی چپکلش بھی پیدا نہ ہو، فسادات تک بھی ہم نہ جائیں۔ دیکھیں، اس بات کے کئی پہلو ہیں۔ اس کا سب سے پہلا تو یہ کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہمارے ہاں اس کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں، اس کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں اور اس کے ذمہ داری کے حوالے سے جو مختلف سوالات ہیں وہ آج تک وہیں کے وہیں ہیں۔ جن لوگوں نے جا کے یہ کام کیا وہ عام عوام تھے، عوام میں سے چاہے وہ گائیڈڈ تھے چاہے وہ ان گائیڈڈ میزائل تھے، انہوں نے جا کے نقصانات کیے، اور وہ نقصانات ہوئے، فوٹو ہی سامنے آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نقصانات جب وہ ہو رہے تھے تو اس وقت روکا کیوں نہیں گیا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے، اس وقت روکا کیوں نہیں گیا؟ یا پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے
اس قدر بے بس ہو گئے تھے اس موب کے سامنے. تو یہ جو مختلف ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ چونکہ اپنے پبلک تھے، عوام تھے، مشتعل تھے، اگر روکا جاتا تو شاید زیادہ فسادات ہوتے. بہرحال یہ مختلف سوالات ہیں جو آج تک ختم نہیں ہوئے. تو جب اس طرح کے سوالات موجود ہوں کسی بھی واقعے کے بارے میں، اتنا بڑا واقعہ ہے جس کا تعلق ملکی سلامتی کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب کوئی ہسٹری نہیں ہے ایسی کبھی ہمارے ملک میں ایسے ہوا ہماری ملک کی سلامتی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے کا تعلق ہے، اور ایسا اہم واقعہ جس کا تعلق ہماری ملکی سلامتی کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں جب مختلف قسم کے سوالات باقی ہیں تو ایسے واقعات پر جوڈیشل کمیشن ہی بننا چاہیے. اور جوڈیشل کمیشن ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون تھے، اور ذمہ داروں کا تعین کر کے پھر اگر ان کو سزا دی جانی ممکن ہے تو ان کو سزا دی جائے. اور جو بھی ہماری ریاستی مشینری کے اور ہمارے قانون اور آئین کے تحت جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو دی جائے، جو بھی ذمہ دار ہے. اس لیے کہ ملکی سلامتی کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہ کرنا چاہیے، نہ کیا گیا ہے آج تک، اور نہ کیا جانا چاہیے. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اپنی سیاست کو یا اپنی ریاست کے نام پر اپنی قوت کو ملکی سلامتی کو داؤ پہ لگا کے اس کو قائم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. وہ کسی نے بھی کیا ہے تو غلط کیا ہے. البتہ فیصلہ ظاہر ہے ہم تو مختلف تحقیق ہونی چاہیے، مختلف سوالات بننا چاہیے، شفاف کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس کے اوپر یہ فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے یہ بات آئے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. اور اس کو پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہماری سیاست کے اندر ایک پورا بھونچال آیا ہے، اور ہماری سیاست کے اندر اس 9 مئی کی وجہ سے ایک پوری یوں کہہ لیجیے کہ ہماری سیاست کا ایک پیٹرن چینج ہو گیا، اور اس نے ہماری ملکی سلامتی کے اندر بھی ظاہر ہے آئندہ بھی یہ خطرات باقی رہیں گے. جب تک اس کی شفاف تحقیقات نہیں ہوں گی آئندہ بھی اس طرح کے خطرات باقی رہیں گے. تو آئندہ بھی اس طرح کے خطرات سے بچنے کے لیے شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ میں عرض کروں کہ ملکی سلامتی ہم سب کا مشترکہ موضوع ہونا چاہیے، چاہے کوئی اپوزیشن ہو اور چاہے کوئی حکومتی پارٹی ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہوں، چاہے کوئی سول سوسائٹی ہو، چاہے کوئی ریاستی ادارے ہوں. ہم سب کا مشترکہ موضوع قومی سلامتی ہونی چاہیے. اور قومی سلامتی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ایسی بات جو ہمارے قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو، وہ کسی بھی طرف سے آئے، وہ بالکل ناقابل برداشت ہونی چاہیے. یہ جب تک ہم قومی ایجنڈا لے کر نہیں چلیں گے تو ہماری قومی سلامتی ہمیشہ ایٹ سٹیک رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں 9 مئی کا سبق یہ ہے کہ ہم تمام جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پہ آئیں، اور ملک کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اور محفوظ بنانے کے لیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یعنی اس طرح کے معاملات جب ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ آ جاتی ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، گھر میں بھی کوئی نہ کوئی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ تو ملک ہے بہت بڑا. کوئی ایسا معاملہ آئے تو آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایز اے قوم؟ جب آپ ایک دوسرے کے اوپر غداری کے فتوے لگانے شروع کر دیں گے نا تو پھر کبھی بھی آپ کسی ایک قومی سلامتی کے لیے ایک ایجنڈے پر نہیں آ سکتے. ایک پیج پہ آپ اس وقت آئیں گے جب دوسروں کو بھی خیر خواہ سمجھیں. اور جو بھی کوئی چاہے حکومت ہے، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے کوئی کسی بھی طرح کا کوئی سٹیک ہولڈر ہے ہمارے اس قومی سلامتی کے حوالے سے، تمام لوگوں کو ہر ایک کے بارے میں یہ رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن اور خوشگمانی رکھنی چاہیے کہ ہم سب جو ہیں وہ محب وطن ہیں، اور اس وطن کی سلامتی ہمیں عزیز ہے. اور جب تک اس بنیاد پر، اور جہاں کہیں بھی کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب تک ہم اس طرح نہیں دیکھیں گے اس وقت تک معاملے حل نہیں ہو سکتے. جب ہم ایک دوسرے کے اوپر اسی وقت غداری کے فتوے لگانے شروع کر دیں گے کہ فلاں غدار ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے ایسے کیا ہے، فلاں، اور بغیر کسی شفاف تحقیقات اور انکوائری کے جب ہم اس طرح سے کریں گے تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم سب کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہ سارے ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے آئین کے اندر ہے. اور جب ہم آئینی حدود کو اور آئینی طریقہ کار کو سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، اور اسی طرح قومی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے. اس گھر سے ہم قائم بھی ہیں، ہماری شان بھی قائم ہے. اگر ہمارے کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں تو کبھی اپنا گھر نہیں گرایا جاتا، لیکن گھر کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آئین کی پاسداری کی جائے
اور سب کے بارے میں خوش گمانی رکھی جائے اور انہیں برابر کا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کو برابر کا شریک کار سمجھا جائے، کیونکہ پاکستان جب بنا ہے تو یہ ایک مشترکہ کوشش سے بنا ہے۔ اس میں علماء اکرام کا کردار ہے، اس میں عوام الناس کا کردار ہے، اس میں سیاستدانوں کا کردار ہے، اس کی بقا میں ہماری فوج کا کردار ہے، اس کی ترقی میں ہماری فوج کا کردار ہے، سارے ادارے۔ اور جب اتنے سارے ادارے ہوتے ہیں تو پھر ان کے چلنے کے لیے آئین پر متفق ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آئین پر متفق ہو جائیں، شفاف تحقیقات ہو جائیں، جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے، اور آپس میں بھائی بن کے رہیں، اہل وطن بن کے رہیں، اہل دین ہیں ہم۔ اس ملک کی بنیاد میں ہمارا وہ نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، تو دین کی بنیاد پر ملک بنا ہے، دین کی بنیاد پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ آئین کے ذریعے سے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔